آپ نے کہا کہ آپ کی دیدی، آپ کی جو بہن تھی وہ نماز بھی پڑھتی تھی، روزہ بھی رکھتی تھی، اور مسلم تھی وہ؟ نہیں، ہندو. ہندو تھی. ہندو تھی تو نماز کس طریقے سے پڑھتی؟ جس طریقے سے اسلام میں پڑھنا چاہتا تھا، یا اسلام کے لیے ہی پڑھتی تھی، پر اس کی شادی نہیں ہو پائی اور وہ اسلام قبول نہیں کر پائے. آپ نے کہا کہ وہ نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، لیکن شہادت نہیں دی تھی. ہاں، تو کیا وہ جنت میں جائیں گی؟ بہن، اسلام میں پبلک میں شہادت دینا فرض نہیں. اگر ایک انسان چاہے مرد یا عورت ہو، اگر اسے ایمان ہے کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ مانتا ہے یا مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اس کے لیے کافی ہے مسلم بننا. جس طریقے سے ہندوازم میں دھاگا باندھنا، گنگا جل میں ڈبکی کھانا، یا کرسچینٹی میں، اس طرح اسلام میں نہیں. وہ خود اور اللہ کے درمیان ہے، اسے لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں. اگر اس کو ڈر ہے کہ لوگ کو پتا چل جائے گا کہ میں مسلم بنی تو اس کو جان کا خطرہ ہے، تو وہ اگر اس چیز کو محفوظ رکھتی ہے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، پھر بھی وہ مسلم ہے. تو آپ جب جانتے وہ نماز پڑھتی ہے، تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان تھی، لیکن آپ سے نہیں کہا تھا. اگر وہ مانتی تھی کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتی تھی اور نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، تو میرے نزدیک اگر اس کو ایمان تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے، تو انشاءاللہ میرے حساب سے وہ مسلم تھی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا. ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ سے نہیں کہی. اگر یہ ایمان نہیں تھا اسے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور بت پرستی کرتی تھی، اس کے ساتھ وہ نماز پڑھتی تھی، تو شرک اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا. میں آپ کی بہن کو جانتا نہیں ہوں، لیکن سمجھ سکتا ہوں میرے حساب سے ہو سکتا ہے کہ پرسنٹیج زیادہ ہے، ممکن زیادہ ہے کہ وہ اللہ میں مانتی تھی، اللہ کے رسول میں مانتی تھی. اور اگر وہ اللہ کے رسول میں مانتی تھی اور ایک اللہ میں مانتی تھی، بت پرستی نہیں کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن کہ آپ ایک اللہ میں مانتی ہے؟ ہاں، میں مانتی ایک خدا میں مانتی ہے؟ مانتی ہوں. آپ بت پرستی کرتی ہے؟ نہیں، آپ بت پرستی میں نہیں مانتی؟ نہیں مانتی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں، مانتی ہوں. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسلم بنے؟ ہاں، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں، میں اپنے دل سے دل سے چاہتی ہے، دماغ سے؟ ہاں. کوئی بھی دباؤ، نہیں، مالی دباؤ، نہیں، کوئی پریشر، نہیں، کوئی فزیکل پریشر نہیں. دل سے کرنا چاہتی ہے؟ ہاں. آپ بالغ ہے؟ ہاں. ماشاءاللہ. اگر آپ دل سے چاہتی ہے تو کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا. میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو اشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. رسول. میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور آخری پیغمبر ہے. آخری پیغمبر. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے بہن، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کو بہترین زندگی دے اس دنیا میں آخرت میں، اور آپ کو جنت نصیب فرمائے. ہو سکتا ہے جنت میں آپ کی بہن سے ملاقات ہو آپ کی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی نام دے دیں. نام آپ نے کہا تھا آپ کا نام پہلے انورادھا تھا. جی. آپ اپنے آپ کو عائشہ کہہ سکتی ہے. عائشہ نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا رضی اللہ عنہا. جی. میں کہوں گا کہ لیڈی والنٹیئر سے یا میری اہلیہ سے جو ہے جو میرے بہاف پہ آپ کو قرآن مجید پیش کرے انشاءاللہ. میں درخواست کرتا ہوں میری اہلیہ سے کہ میرے بہاف پہ عائشہ بہن کو قرآن پیش کرے ترجمہ. میرا نام شدیپ رائے ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال ہے کہ نان مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اسے ختنہ کرنا ضروری ہے؟
بھائی کا سوال ہے کہ جب نان مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو ختنہ کرنا ضروری ہے کیا فرض ہے؟ اسلام میں جب غیر مسلمان اسلام قبول کرتا ہے تو ختنہ کرنا، سرکمسیشن کرنا فرض نہیں ہے، بہتر ہے. یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے، بہتر ہے لیکن فرض نہیں ہے. اگر کوئی کہتا میں ختنہ کرنا نہیں چاہتا ہوں، کیا مسلمان بن سکتا ہوں؟ بن سکتے، لیکن بہتر ہے کہ کرے. کیوں؟ میں ڈاکٹر بھی ہوں اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں. مثال کے طور پہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ اگر جو انسان ختنہ کرتا ہے اسے کینسر آف دا پینس ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. کینسر آف دا پینس ہونے کے چانسز کم ہیں. جب ایک انسان کا ختنہ نہیں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پریپیوس. یہ پریپیوس کی وجہ سے کتنی نجاست رہتی ہے. جب آپ اپنے حاجت کے لیے جاتے، کال آف نیچر کے لیے جاتے، اس وقت کئی قطرے آپ کے پینس میں رہتے، اس سے کئی بیماری ہو سکتی، ایچنگ ہو سکتا ہے، ڈیزیز آف دا پریپیوس ہو سکتا ہے، پریپیوسائٹس ہو سکتا ہے. جب کوئی انسان ہم بستری کرتا ہے اس وقت بھی سیمن رہ جاتا ہے، منی رہ جاتے، اس سے کئی بیماری ہو سکتے ہے. اسی وجہ سے آج سائنس کہتی ہے ختنہ کرنا بہتر ہے. اسی لیے یو ایس اے میں مسلم کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم ہے، 6 سے 8% ہے. پھر بھی 50% سے زیادہ امریکہ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے، پوچھنے کے بعد اس کی ختنہ کی جاتی ہے. اکثر لوگ جو امریکہ میں عیسائی ہے، اس کے باوجود 50% سے زیادہ سائنس کی بنیاد پر لڑکے جب پیدا ہوتے ہیں ختنہ کرتے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ختنہ کرنا بہتر ہے اور انسان کو کرنا چاہیے لیکن فرض نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے سوال کیوں پوچھا کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے؟ لیکن تو بھی آپ کرنا چاہتے کہ نہیں؟ فالو کرنے کے بعد. فالو کرنے کے بعد تو ابھی آپ فالو نہیں کر رہے. نہیں لیکن فالو. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ کوئی نہیں. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ آپ اگر یہ مانتے تو اب اسلام کے پہلے مرحلے میں داخل ہو جائے. فالو کرنا اگر سب چیز ایک ساتھ میں کہ 5 ٹائم نماز، روزہ رکھنا، زکوٰۃ، حج، سب چیز ایک ساتھ میں تو بہت مشکل ہے. ایک آدمی اگر ایمان لے کے آتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو پہلے رکن توحید میں داخل ہوتے. اگر آپ کے پاس توحید ہے تو یہ پہلا اول رکن ہے، فرض رکن ہے. باقی چیز بھی کرنا ضروری ہے، لیکن اگر آپ شرک نہیں کرتے اور توحید میں مانتے، ایک اللہ میں مانتے، ممکن ہے، ہائی چانسز، ویری ہائی چانسز کہ آپ جنت میں جا سکتے. ہو سکتا ہے پہلی بار آپ کہیں کہ نماز میں 1 بار پڑھوں، پھر 2 بار پڑھنے لگیں گے کچھ ہفتے بعد، پھر 3 بار. اس کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ میں اسلام اگر مانتا ہوں ایک اللہ ہے، خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، سب کچھ آج کے آج ہی کرنا پڑے گا. کوشش کیجئے، ہو سکتا ہے 2% کرے، 1%، پھر 3، پھر 4. لیکن اگر آپ کو ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اسلام کو قبول کیجئے، آستے آستے اس کے اوپر عمل کر سکیں گے. آپ اسلام کو قبول کرنا چاہتے؟ بھائی صاحب، ممی ڈیڈی آپ کے ممی ڈیڈی سے ڈر ہے آپ کو؟ ہے نہیں، لیکن تو بھی فکر ہے. فکر کرنا فرض ہے. اگر مسلمان بنیں گے تو اور فکر کرنے پڑے گا، کیونکہ اسلام میں والدین کی خدمت کرنا فرض ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ مسلم بن جائیں گے تو والدین کو چھوڑ دینا چاہیے، بھلے وہ مشرک ہے، بھلے وہ ہندو ہے. قبول ہے. قبول کرنا چاہتے؟ کوئی آپ کو زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی دباؤ نہیں. اب یہ نہیں کرنا چاہیے ذاکر بھائی نے بڑے مجمع میں زبردستی کی، نہیں. ورنہ کل کیجئے. آپ دل سے کرنا چاہتے؟ ہاں. اپنے دماغ سے، ہاں. ہوش و حواس میں. ہاں. ختنہ کرنا ضروری نہیں، کرے تو بہتر ہے. ضروری نہیں ہے نا. ضروری نہیں. آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اب شرک سے بچنا فرض ہے اول، اس کے بعد آستے آستے ہو سکتا ہے کل آپ کا ڈر نکل جائے گا. فرض نہیں، لیکن آپ کو ہائیجینک بھی رہے گا. تو آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں ایک ہے. آپ مانتے خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں عربی میں کہوں گا، آپ دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان انہا محمدن محمدن عبدہ
عبدہ ورسولہ. رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس علیہ کے وسلم بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ اسلام میں داخل ہو چکے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جلد سے جلد آپ اسلام پہ عمل بھی کریں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں بہترین زندگی دے اور آپ کے گھر والے کو ہدایت دے. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. دیکھو بالی ووڈ کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا، لالی ووڈ کا نام، ہالی ووڈ کا نام، تو یہ ساری جو ہے نا انٹرٹینمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. تو اسلام میں ان چیزوں کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں، کیونکہ اگر آپ بالی ووڈ کا اگر ہو، ہالی ووڈ کا ہو، جو بھی ہو، اس میں آپ کو صرف اور صرف جسم وغیرہ، عورت کی جسم وغیرہ یہ آپ کو نظر آئے گی. تو ظاہر ہے آپ اس کو دیکھیں گی تو آپ کی شہوت اوپر آئیں گی اور اسی طرح آپ گناہ کے اوپر آ جائیں گے. تو لہٰذا گناہ سے بچنے کے لیے ان چیزوں کا دیکھنا آپ کے لیے منع ہے. تو یہ کل سے انٹرنیٹ پر بہت زیادہ وائرل اور ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے کہ اس نے روزہ بھی رکھا اور اسی طرح اس نے جو ہے نا وہ لوگوں کو روزہ کے افطار بھی کرایا. تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے بہت بڑے نیکی کا کام کیا ہے، حالانکہ اس کی عقل کے مطابق یہ کام ٹھیک ہے، لیکن اگر حقیقت اور اصل کی طرف آ جائے تو اس کا کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا. کیونکہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور وہ نیک عمل کرتے ہیں تو یہ عمل ان کا ضائع ہو جاتا ہے، ان کا آخرت میں کوئی بھی جگہ، کوئی بھی ٹھکانہ نہیں. جس طرح آپ ایک نٹ کو اگر آپ کھولتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک خاص قسم کی سکریو یا ایک خاص قسم کی جو رنگ ہے وہ آپ کو ضرورت پڑے گی. اگر آپ غلط ٹول استعمال کریں گے اس کے اوپر تو آپ جتنی بھی محنت کرو، آپ جتنی بھی کوشش کرو، وہ نہیں کھلے گی. تو اسی طرح ایمان آپ کے لیے ضروری ہے. اگر ایمان آپ لائیں گے، ایمان کے بعد آپ نیک عمل کریں گے تو یہ نیک عمل آپ کے لیے کارآمد ہوں گے، آپ کے کام آئیں گے. اس کے برعکس اگر یہ نہیں تو آپ کی ایمان جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں. تو یہ جو ہے نا ایک مثال کے طور پر انسانیت کے لیے تو یہ بہت اچھا ہے. لوگوں کو درس دیتا ہے کہ دیکھو آپ دیکھو لوگوں کو سپورٹ کرو اور کسی کو برا بلا نہ کہو. انسانیت کے لیے تو بہت اچھا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ اس کے لیے کارآمد نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو ان کی مثال اس خاک جیسی ہے، جس طرح ایک چیز کو جلا کر اس کی جو راکھ بن جاتی ہے اس راکھ جیسی ہے جس کو ہوا اڑا لے. ہوا آ گئی، وہ اڑا دیے، بس ختم، بات ختم. تو اسی طرح یہ ہندو اپنے مذہب میں یعنی ہندوازم میں یا عیسائیت میں اگر یہ ہے اور یہ اسلام والے عمل کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، تو نہ ہی اس کا روزہ قبول ہوگا اور نہ ہی اس کو کوئی فائدہ دے گا. اسی طرح جو ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال ہوا کہ ایک لڑکی کہتی ہے کہ میری بہن ہندو تھی، وہ روزہ بھی رکھتی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی، تو کیا وہ جنت میں جائے گی؟ تو جواب بالکل نہیں، کیونکہ اسلام اس نے اللہ کو ایک مانا نہیں. جب آپ اللہ کے ساتھ شریک بھی بناتے، شرک بھی کرتے اور اس کے بعد آپ اعمال بھی کرتے تو آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گی. مثال کے طور پر آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ کو ایک مانتے، اس کے بعد آپ کرسمس بھی مناتے ہیں اور آپ یہودیوں کی جو عید ہے اس میں بھی آپ شامل ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ہرگز فائدہ مند نہیں ہوگی، الٹا آپ کے لیے نقصان ہوگا. تو اسی طرح یہ عیسائی لوگ اگر اسلام والے اعمال کرتے ہیں، ہندو لوگ اگر اسلام والے اعمال کرتے ہیں تو یہ ان کو فائدہ نہیں دے گی. تو آپ کو فائدہ صرف اور صرف اس صورت میں ملے گا جب آپ ایمان لائیں گے اور ساتھ میں نیک عمل کریں گے. اچھا، یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایمان کافی ہے، نیک عمل کی ضرورت نہیں، یہ معتزلہ ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں جہاں بھی ایمان کا ذکر ہوا اس کے ساتھ عامل الصالحات کا لفظ آیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں نیک عمل، نیک عمل، نیک عمل.
تو اگر آپ نیک عمل نہیں کریں گے تو آپ کا ایمان آپ کو فائدہ تو دے گا لیکن اتنا نہیں جتنا آپ کو نیک عمل اس کے ساتھ دے گا. اور اگر آپ کا ایمان نہیں ہے تو آپ جتنے بھی اسلام والے اعمال کریں تو وہ سب کے سب رائے گا جائیں گے. پشتوں میں اس کا ایک محاورہ ہے، میں یہاں مناسب نہیں سمجھتا کہ ہندو تھکا ہوا اور اللہ ناراض. تو ان چیزوں میں تھوڑی سی عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بہت اچھے طریقے سے اس عورت کو سمجھایا. تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.